السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کاغذی شادی کے پہلے حصے کے ساتھ، جو کہ تجسس سے بھرپور ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ امی، مجھے گھر سے دور کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ صوبے نے احتجاج کیا تھا۔ گھر کے ملازمائیں الماری سے سامان نکال کر سوٹ کیس پہ سوٹ کیس بند کر رہی تھیں، جبکہ سارا سامان وردہ رندھاوا کی نگرانی میں ہو رہا تھا۔ جویریہ، اسے یہاں سے لے کر جاؤ، مجھے اس کی شکل نظر نہ آئے۔ امی، بے بسی سے تڑپتی ہوئی بس ایک پکار تھی جسے نظر انداز کر دیا گیا۔ ابھی سے 2 دن پہلے صوبیہ بٹیا مالکن کہہ کر گئی ہیں کہ آپ تیار رہیں، آج آپ کو لڑکے والد دیکھنے آ رہے ہیں۔ میں نے آپ کے کپڑے استری کر دیے ہیں، آپ جا کر پہن لیں۔ یونیورسٹی سے تھکی ہاری صوبیہ پہ اچانک بم پھوڑا گیا تھا۔ ہمارا آپا، ابھی تو گھر آئی ہوں، کچھ کھانے کو دے دیں۔ عجیب، بولا بھی تھا میرا آخری سال چل رہا ہے، وہ تو پورا ہونے دیں۔ اتنی ساری کتابوں کی دکان جہیز میں لے کر جاؤ گی کیا؟ بڑبڑاتی ہوئی صوبیہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آپی، کیا میں اس گھر پر بوجھ بن گئی ہوں؟ نہیں، بتائے نا، میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ بابا کی زندگی میں سہراب کی فیملی آئی تھی، تب بابا نے مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے اپنی ڈاکٹر کی ڈگری مکمل ہونے کی مہلت مانگی تھی، ساتھ میں یہ بھی کہ اب میں اپنی ڈاکٹری کی پریکٹس جاری رکھوں گی۔ یہ پوری دنیا جانتی ہے سہراب کے گھر کی عورتیں کام نہیں کرتی۔ بابا نے ان کو دبے الفاظ میں منع بھی کیا تھا۔ اب بابا کو گئے 40 دن بھی نہیں ہوئے، میری شادی پر اتنا دباؤ کیوں؟ صوبیہ فون پر اپنا دکھ اپنی نو بہاتا بہن کو سنا رہی تھی، جس کی شادی کے 2 دن بعد ہی ان کے بابا کے ایک حادثے میں موت ہو گئی۔ ابھی گفتگو چل رہی تھی کہ دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور وردہ اندر آئی۔ صوبی، تمہیں گھر آئے 2 گھنٹے ہو چکے ہیں اور اب تک تم تیار نہیں ہوئی ہو۔ ان کے لہجے میں زیادہ سختی نہیں تھی، مگر محبت اور لجاجت بھی نہیں تھی۔ امی، مجھے ابھی نہیں کرنی شادی۔ بابا نے کہا تھا جب تک میں تیار نہیں ہوں کوئی مجھے شادی کے لیے نہیں کہے گا۔ پھر آج یہ کیوں ماما؟ بابا کو گئے 40 دن۔ بس، صوبیہ کی بات مکمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ تمہارے بابا جا چکے ہیں، وہ وعدہ انہوں نے تم سے کیا تھا، اور تمہاری ماں میں ان کے وعدے نبھانے کی سکت نہیں۔ اسے ہم پہ بوجھ بڑھانے کی بجائے وہ کرو جو ہم کہہ رہے ہیں۔ ابھی جا کر کپڑے تبدیل کرو، نیچے ڈرائیور تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس سے آگے مجھے کچھ نہیں سننا۔ صوبیہ خاموش تھی، کیونکہ کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا یا سننے کے لیے موقع ہی نہیں دیا گیا۔ رندھاوا ہاؤس، عالیشان کوٹھی جو لاہور کی ان قدیم کوٹھیوں میں سے تھی، یہاں پاکستان کے وقت کی عظیم الشان کوٹھیوں میں سے ایک۔ قرب و جوار میں بھی امیر کبیر گھرانوں کی کوٹھیاں موجود تھی۔ رندھاوا ہاؤس میں آج اس گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی کو دیکھ رہے، یا یہ بہتر ہوگا کہ رشتہ پکا کرنے آ رہے تھے، مگر گھر معمول سے کچھ زیادہ سجا ہوا تھا۔ صوبیہ پارلر سے تیار ہو کر آ گئی تھی، اس کے ساتھ جویریہ بھی اچھی خاصی تیار تھی۔ سارے ملازمین وردہ رندھاوا کے اشاروں پر دوڑ رہے تھے۔ گھر باہر سے تو نہیں، البتہ اندرونی لان میں ایک حصہ کمکموں سے سجا ہوا تھا۔ صوبیہ کا دل بیٹھ گیا، نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ ارے، یہ لڑکی کون ہے بھائی؟ سامنے سے ایک لڑکے نے آ کر بڑی بڑیوں کی طرح بلائیں لی۔ دیکھ لیں بھائی، میری دیکھ ریکھ میں تیاری ہوئی ہے، لگ رہی ہے نا پیاری؟ جویریہ نے اپنی ندیدہ کالرز کو کھڑا کرتے تعریف بٹورنے کی کوشش کی۔ یار، پہچان میں نہیں آ رہی۔ یہ بات ہماری صوبیہ کے دوسرے بھائی نے کہی تھی، جس کا نمبر اس گھر میں تیسرا ہے، یعنی سب سے بڑی بہن نیلم، اس کے بعد ریحان، اور تیسرا نمبر فیصل، اور پھر نمبر آتی ہے ہماری صوبیہ۔ جبکہ جویریہ چچا ذات تھی جو لاہور میں پڑھائی کی وجہ سے اپنے تایا کے گھر رکی تھی۔ صوبیہ کے بابا سیش رندھاوا ہیرو کے بیوپاری تھے۔ بھائی جان کہاں ہے؟ کب سے کال کر رہی ہوں، ان کا فون بھی نہیں لگ رہا۔ صوبیہ کو صاف نظر آ رہا تھا اس کے دونوں بڑے بہن بھائی منظر سے غائب تھے، یا شاید کر دیے گئے تھے۔ وہ اس کی ڈھال بن سکتے تھے، مگر ایسا کیا ہونے جا رہا تھا؟ اچھا، اندر چل، بھائی بھی آتے ہوں گے۔ فیصل صوبیہ کو لے کر اندر آیا۔ تھوڑی دیر میں جویریہ کے ساتھ کچھ انجان لڑکیاں کمرے میں آئیں اور اس کو نیچے ہال میں لے آئیں۔ یہاں بھی ضرورت سے زیادہ لوگ تھے۔ گرارا، میک اپ اور دیگر تیاری صوبیہ کو نامناسب لگ رہی تھی۔
आखिर रिश्ता ही तो तय हो रहा था, ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता था। फिर ये सब कुछ जरूरत से ज्यादा ही था। बाहर मर्दान खाने से भी काफी चहल पहल की आवाजें आ रही थीं। अभी सुबह को बैठे देर नहीं हुई थी कि फैसल अपने साथ कुछ मर्दों को लेकर अंदर आ रहा था। इसमें से दो तो सोबिया के कजन थे, बाकी एक सहराब के दादा थे। उन्होंने पिछले साल इलेक्शन हारा था, इसी सीट से जिससे अब्दुल मलिक रंधावा जीते थे, यानी सोबिया के दादाजी। वो भी इस तकरीब में नहीं थे। एक बुजुर्ग आदमी थे जिनके साथ सैश रंधावा के वकील भी थे, जिन्होंने चमकता हुआ कुर्ता पहन रखा था, हाथ में फाइलों का पलंदा लिए चले आ रहे थे। सोबे समझ चुकी थी कि इसके साथ क्या हो रहा है। उसकी जबरदस्ती शादी करवाई जा रही थी। मौलवी साहिब सैद साहिब के 40वें में दुआ करवाने के लिए आए थे। उन्होंने निकाह के हवाले से बुनियादी बातें सोबिया से की। उसके हकूक के हवाले अभी गुफ्तगू शुरू हुई थी कि बाहर से फायरिंग की आवाज ने सबको अपनी तरफ मतवज्जा किया। क्योंकि निकाह हुआ नहीं था तो फायरिंग की कोई तुक नहीं बनती थी। अभी सब सोच ही रहे थे कि लड़ने झगड़ने की आवाज सुनकर सारे मर्द बाहर भागे। वर्दा रंधावा ने उसी वक्त मौलाना साहिब को रोककर निकाह नामे पर दस्तखत करवाने को कहा। मौलवी साहिब कुछ कहते जबरदस्ती दस्तखत करवा लिए गए थे। मौलवी साहिब ने कुछ बोलने की कोशिश की तो उन्हें धमका दिया गया। कहाँ है वो लड़की जो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करके अपना घर बसाने चली है? आंटी, घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होने वाली खातून को देखकर सब चौंक गए थे, जिन्हें सोबिया जानती थी। तुम जानती इस मनहूस औरत को? साथ खड़ी वर्दा रंधावा अपनी साड़ी का पल्लू जमाती हुई सोबिया की तरफ मुखातिब हुई। हाँ, ये डॉक्टर रुहेल की अम्मी है, मेरा सीनियर है। जो बात थी वाजिया कह दी गई। आप कौन है और यहाँ इस तरह मेरे ही घर में घुसकर हम पर चीखने चिल्लाने का हक आपको किसने दिया? भीड़ में भन बनाहट सुनाई देने लगी थी।